السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ارے وہی آقا جنہیں خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، تو کہیں یاسین کہہ کر پکارا، تو کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا۔ آئیے انہی آقا کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اور جس انداز میں آپ کو پڑھاؤں اسی انداز میں پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک واہل بیتک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدر ذیوکار حاضرین محفل، مایوس نہ ہو خود سے نہ منکر ہو خدا سے، مایوس نہ ہو خود سے نہ منکر ہو خدا سے، دیتا ہوں شب و روز یہی خود کو دلا سے، منظور نہ جانے یہ دعا کیوں نہیں ہوتی، منظور نہ جانے یہ دعا کیوں نہیں ہوتی، نہ دل سے خدا دور ہے نہ دستے دعا سے۔ صدر ذیوکار حاضرین محفل، مایوس تو اصنام کے پجاری ہوتے ہیں جن کو اپنے مقدر پر یقین نہیں ہوتا، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو چاند، سورج، پیڑ پودوں اور جانوروں کی پرستش کرتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے راستوں کو نہیں پہچانتے، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو موبائل اور کمپیوٹر کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اس کے سامنے پنج وقتہ اپنی پیشانی کو زمین بوست کرنے والا، ہر وقت ہر معاملے میں اللہ سے مانگنے والا، اسے کون کہہ سکتا ہے کہ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور آج یہی میرا موضوع سخن ہے۔ محترم خواتین و حضرات، وہ کیوں مایوس کھڑا رہے گا جو جانتا ہے کہ جب موسیٰ کی مدد کرنے کے لیے جب میرے اللہ کی مدد آئی تھی تو 6 لاکھ کی فوج رکھنے والے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبا کر مار ڈالا تھا، وہ کیوں مایوس کھڑا رہے گا جو جانتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو اس کے رب نے ایک لنگڑے مچھر مسلط کر کے مار ڈالا تھا۔ مایوس مت ہونے دو اپنے قلب و دماغ کو، کیونکہ تم نے اسے اپنا رب مانا ہے جو فلک بوس عمارتیں کے شہر میں زلزلے لا کر عالمینیا کی 5 لاکھ آبادی کو قبر میں بند کر دیتا ہے۔ تم نے اسے اپنا رب مانا ہے جو گلستان عالم پر چھائی ہوئی بہار کو خزاں اور باد سمو کے جھونکوں سے ملیامٹ کر دیتا ہے۔ ماضی کے کھنڈرات کہہ رہے ہیں میرے رب کی بڑائی اور کبریائی کی داستان کہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اے مرد مسلمہ، اے دریاؤں کا سینہ چیڑ کر راستہ بنانے والی امت محمدیہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ مایوسی کفر ہے؟ امت محمدیہ کے نوجوان تو خود باطل کے نرغے میں ایک کوہ پگن کا زلزلہ ہے، گردش لیل و نہار تیرے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ یاد کیجئے صلاح الدین ایوبی کے جذبہ ایمانی کو، یاد کیجئے فاتح اندلس کے غیرت ایمانی کو، یاد کیجئے 300,072 جیلوں کی بہادری کو کہ ہزاروں کا لشکر بھی انہیں شکست نہ دے سکا، کیونکہ انہیں خوف نہیں تھا، انہیں ڈر نہیں تھا، انہیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم ڈرتے ہو حکومت کی فرقہ پرستی سے؟ کیا تم ڈرتے ہو ہجومی تشدد سے؟ کیا تم ڈرتے ہو اذان پر پابندی لگنے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو طلاق ثلاثہ کا قانون پاس ہونے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو مسلمانوں کو ریزرویشن نہ ملنے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو نوئیڈا جیسے علاقے میں نماز پر پابندی لگنے سے؟ اگر نہیں تو اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات،
کیا آپ نے نہیں دیکھا جس کی دوری وزارت میں بابری مسجد شہید ہوئی، اس کی رسوائی اور ذلت سپریم کورٹ میں؟ کہاں ہے عراق اور افغانستان کو تباہ کرنے والا امریکی صدر مسٹر بش؟ گمنامی کے قبرستان میں دفن ہو گیا۔ اس کے یہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر ہرگز ہرگز نہیں۔ وہ اگر ایک ادنا سے انسان کو فلک بوس عمارت کی پہلی منزل پر پہنچانا جانتا ہے تو اسے منزل سے گرانا بھی جانتا ہے۔ وہ اگر فرعون اور نمرود سے ان کے مظالم کا انتقام لے سکتا ہے تو اسے گجرات کے ایک ایک واقعے کی خبر ہے۔ وہ اگر برما کے مظالم کی سزا میں وہاں کے صدر کو بیماری میں تڑپا رہا ہے تو اسے پورے عالم کی انسانیت کے لیے ایک ایک فرد پر قدرت اور دست رس حاصل ہے۔ نہ گھبرائے خدا کے ماننے والے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفانوں کے نرغوں سے، وہ کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفانوں کے نرغوں سے، کبھی ساحل پر تیراکوں سے ہمت چھین لیتا ہے۔ اسی کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی، اسی کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی، وہ کمزرفوں سے ایوان حکومت چھین لیتا ہے۔ اور سبق سیکھو میاں تاریخ انسانی کے ظالم سے، سبق سیکھو میاں تاریخ انسانی کے ظالم سے، کیا سر آنکھ والوں سے بصارت چھین لیتا ہے۔ اب میں اپنی تقریر اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی، اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔